میں جاب کرتا ہوں۔ زیادہ تر میری سیکنڈ ٹائم کی شفٹ ہوتی ہے اور اس دن میں آفس سے نکلنے میں کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گیا۔ میں جب آفس سے نکلا تو رات کے تقریباً 1:30 بج رہے تھے۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، سڑکیں سنسان اور پورا شہر جیسے سو چکا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور جی ٹی روڈ کے راستے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ راستہ لمبا تھا مگر میں روز اسی راستے سے آتا جاتا تھا۔ مگر اس رات اس راستے پر کچھ ایسا ہونے والا تھا جو آج بھی میری نیندیں اڑا دیتا ہے۔ جب میں نے کچھ دیر ڈرائیونگ کی تو بارش تھم چکی تھی، ونڈ اسکرین صاف تھی، مگر میری نظریں ایک دم جم گئی کیونکہ اچانک سڑک کے بیچوں بیچ ایک عورت کھڑی تھی، سفید کپڑوں میں، سر جھکائے، ننگے پیر اور بال بالکل بھیگے ہوئے۔ میں نے ہارن بجایا مگر اس نے ہلنے کی بھی زحمت نہ کی۔ میں نے بریک دبائی، گاڑی بالکل اس کے سامنے رک گئی اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ کیا یہ کوئی ایکسیڈنٹ والی عورت ہے یا کسی کو مدد چاہیے۔ بہرحال میں گاڑی سے باہر نکلا اور جیسے ہی اس کے قریب گیا تو وہ آہستہ آہستہ سر اٹھانے لگی۔ میں نے صرف ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ دیکھا اور میرا خون جم گیا کیونکہ اس کی آنکھیں بالکل خالی تھی، مکمل سیاہ، کوئی سفیدی نہیں، اور ہونٹوں پر ایک ایسی مردہ سی مسکراہٹ جیسے کسی قبر سے ہنسی کی آواز آئی ہو۔ میں نے گھبراتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم لیا اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کا دروازہ بند کر دیا اور فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکلنے لگا، مگر پیچھے دیکھنے کی غلطی کر بیٹھا۔ وہ عورت اب بالکل میرے پیچھے تھی، اسی رفتار سے جیسے گاڑی چل رہی ہو۔ وہ پیچھے پیچھے آ رہی تھی، نہ دوڑتی نہ رکتی، بس سیدھی میری گاڑی کے رفتار کے ساتھ ساتھ میری گاڑی کے پیچھے چل رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھائی، 120 پھر 130، مگر وہ بھی گاڑی کی رفتار کے ساتھ ساتھ گاڑی کے پیچھے آ رہی تھی۔ میں نے ایک دم بریک لگائی اور جیسے ہی میری گاڑی رکی تو وہ عورت غائب ہو گئی۔ میں پسینے میں بھیگا ہوا، سانسیں تیز، خود کو یقین دلانے لگا کہ شاید یہ میرا وہم تھا، اور ریڈیو آن کیا تاکہ ذہن ہٹے۔ تو ریڈیو سے آواز آئی، رات کے 2 بج چکے ہیں، اگر آپ جی ٹی روڈ پر ہیں تو محتاط رہے کیونکہ آج ایک حادثے میں ایک عورت ہلاک ہو گئی ہے۔ میں نے خوف سے ایک دم ریڈیو بند کر دیا اور میرے دل میں اب ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ کیا وہ عورت وہی عورت تھی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا کچھ اور۔ میں نے تیز رفتار سے گھر کا رخ کیا، مگر جیسے ہی اگلے موڑ پر پہنچا تو میری گاڑی خود بخود بند ہو گئی۔ انجن چل نہیں رہا تھا، لائٹس آف اور باہر گھپ اندھیرا۔ میں نے اپنا فون نکالا لیکن سگنل بھی غائب تھے۔ پھر میں نے گاڑی کے بونٹ کے پار کچھ ہلتا ہوا دیکھا اور بارش دوبارہ تیز ہونے لگی تھی۔ گاڑی کے شیشے پر پانی بہہ رہا تھا مگر اس کے پیچھے کوئی سایہ سا ہل رہا تھا۔ میں نے اپنے موبائل کی فلیش آن کی اور جو منظر سامنے آیا اس نے میری روح تک ہلا دی، کیونکہ گاڑی کے سامنے وہ عورت، یعنی کہ وہی سفید کپڑوں والی عورت، گاڑی کے بونٹ پر جھکی ہوئی تھی اور آہستہ آہستہ اپنا چہرہ شیشے کے قریب لا رہی تھی۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر بہہ رہی تھی مگر اس کی آنکھوں سے خون رس رہا تھا۔ میں نے ایک دم چیخ مار کر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، پہلی، دوسری، تیسری کوشش، اور گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دعا پڑھی اور پھر ایک دم گاڑی خود بخود سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے پوری طاقت سے گاڑی کا ایکسیلیٹر دبایا، گاڑی پھسلتی ہوئی سڑک سے نکل گئی۔ میں نے اپنی گاڑی کے سائیڈ گلاس میں دیکھا تو وہ عورت اب سڑک کے بیچ کھڑی آہستہ آہستہ ہاتھ ہلا رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ واپس آؤ۔ میں پورے ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ میں نے اپنا فون اٹھایا تاکہ کسی کو کال کروں اور اب سگنل آ رہے تھے۔ میں نے اپنے دوست عامر کو فون کیا اور کہا، یار میں جی ٹی روڈ پر ہوں، میری گاڑی بند ہو رہی تھی اور یہاں کوئی عورت۔ اس سے پہلے کہ میں بات مکمل کرتا تو فون سے صرف ایک عجیب سا سانس لینے کی آواز آئی۔ میں نے فون کان سے ہٹایا اور اسپیکر پر کیا تو آگے سے آواز آئی، سلمان پیچھے مت دیکھو۔ دوستو یہ سنتے ہی میرا دل جیسے میرے سینے سے باہر نکلنے لگا۔
اور میں نے آگے سے کہا، عامر یہ تو ہے؟ لیکن میں سمجھ چکا تھا کہ وہ آواز عامر کی نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک باری مردہ سی آواز تھی۔ میں نے فوراً اپنا فون پھینک دیا اور گاڑی کی رفتار تیز کر دی، مگر اب راستہ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ یہ وہی جی ٹی روڈ تھی، مگر آس پاس سب کچھ اجنبی لگ رہا تھا۔ درخت عجیب طرح کے، سڑک گلی نم، اور فضا میں جلے ہوئے بالوں کی طرح کچھ بو آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید غلط موڑ لے لیا ہے میں نے۔ اتنے میں سامنے ایک چھوٹا سا ڈھابا نظر آیا جس کی لائٹ ہلکی سی جل رہی تھی۔ میں نے گاڑی روک کر اس ڈھابے کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ پھر میں اپنی گاڑی سے اترا اور تھوڑا آگے چل کر اس ڈھابے کا دروازہ کھولا تو اندر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس آدمی کی آنکھیں سرخ اور چہرے پر جھریاں اور ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بابا یہاں سے اسلام آباد کا راستہ کون سا ہے؟ اس نے آہستہ سے میری طرف دیکھا اور پھر کہا، بیٹا تم تو جی ٹی روڈ پر نہیں ہو۔ اس کی یہ بات سن کر میں چونک گیا اور میں نے کہا، کیا مطلب؟ میں تو یہی راستہ روز لیتا ہوں۔ بابا نے دھیمی آواز میں کہا، یہ راستہ رات کے بعد بند ہو جاتا ہے، جو یہاں آ جاتا ہے وہ واپس نہیں جاتا۔ میں نے سوچا کہ وہ بڑھاپے میں کچھ بکواس کر رہا ہے اور میں نے ہنس کر کہا، بابا مذاق چھوڑے اور ایک کپ چائے دے دیں۔ بابا نے چائے میرے سامنے رکھی اور جب میں نے وہ کپ پکڑا تو اس کے ہاتھ پر پرانے جلنے کا نشان تھا۔ میں نے حیرت سے دیکھا اور کہا، یہ ہاتھ جلا ہوا ہے آپ کا؟ وہ بولا، ہاں بیٹا اس عورت نے جلایا تھا۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ سے وہ کپ گر گیا اور میں نے ایک دم کہا، کون سی عورت؟ بابا نے آہستہ سے کہا، سفید کپڑوں والی عورت، وہ جو اس راستے پر اپنے شوہر کے ساتھ مری تھی۔ ان کی گاڑی پلٹ گئی تھی اور اس کے شوہر نے مدد کے بجائے اسے وہیں پر چھوڑ دیا۔ اب وہ ہر اس شخص کو بلاتی ہے جو رات میں اس سڑک سے گزرتا ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے قدم پیچھے کی طرف ہٹائے اور بابا سے کہا، بابا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس بابا نے میری طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ بولا، بیٹا تمہاری گاڑی کا نمبر کیا ہے؟ میں نے حیرت سے کہا، LEC 9812، پر آپ میری گاڑی کا نمبر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ سن کر بابا کے چہرے پر خوف آ گیا اور وہ بولے، یہی گاڑی تھی جس نے اس عورت کو مارا تھا۔ دوستو یہ سن کر میرے جسم سے خون جیسے کھینچ لیا گیا تھا، کیونکہ میرے والد نے تو یہ گاڑی 3 سال پہلے ایک دوست سے لی تھی اور اس دوست کا نام تھا عامر۔ اب میرے دماغ میں سب کچھ گڈ مڈ ہو چکا تھا، کیونکہ میرے دوست کا نام عامر تھا، وہی جس سے میں نے فون پر وہ عجیب آواز سنی تھی، اور اب بابا جی کہہ رہے تھے کہ اسی گاڑی سے وہ عورت مری تھی۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے پوچھا، بابا آپ کو کیسے پتا کہ یہی گاڑی تھی؟ اس بوڑھے بابا نے آہستہ آہستہ اپنے پیچھے لٹکی ایک پرانی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا تو وہ دھندلی سی تصویر تھی، مگر صاف دکھ رہا تھا کہ ایک تباہ شدہ گاڑی، سفید کپڑوں میں عورت، اور میں نے اس تصویر پر تھوڑا غور کیا تو اس تصویر میں جو تباہ شدہ گاڑی تھی اس کا نمبر پلیٹ LEC 9812، یعنی کہ وہ یہی گاڑی تھی جو اب میرے پاس ہے۔ دوستو یہاں پر میری سانسیں بند ہونے لگی تھی، کیونکہ یہ تو میری ہی گاڑی تھی۔ اس کے بعد وہ بوڑھا دھیرے سے بولا، بیٹا 3 سال پہلے ایک شخص نے اپنی بیوی سے جھگڑا کیا تھا، غصے میں آ کر اس نے گاڑی چلا کر اسے مار دیا، پھر گاڑی بیچ دی، اور اب وہ عورت اس گاڑی کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ جس کے پاس بھی وہ جاتی ہے تو اس کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں لڑکھڑاتے ہوئے اس ڈھابے سے باہر بھاگا، گاڑی کی طرف دوڑا، مگر جیسے ہی میں نے اپنے گاڑی کا دروازہ کھولا تو گاڑی کے شیشے پر کسی نے انگلی سے لکھا ہوا تھا، واپس آؤ۔ میں نے ایک دم دروازہ بند کیا، انجن سٹارٹ کیا اور پوری رفتار سے وہاں سے نکل گیا۔
میں سوچ رہا تھا کہ بس گھر پہنچ جاؤں، سب خواب بن کر ختم ہو جائے گا۔ اور کچھ دیر گاڑی چلانے کے بعد راستہ دوبارہ پہچانا جانے لگا۔ سڑک پر ٹریفک کی لائٹس، دکانیں اور وہی جی ٹی روڈ۔ میں نے خود کو یقین دلایا کہ شاید یہ سب میرا وہم تھا۔ میں اسلام آباد کے سگنل کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک میرا فون بجا۔ میں نے فون نیچے سے اٹھایا جو میں نے گاڑی میں پھینک دیا تھا، اور دیکھا تو عامر کی کال آ رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میں نے کال کاٹ دی، لیکن پھر دوبارہ سے اسی کی کال آئی۔ اس بار میں نے جھجکتے ہوئے فون اٹھایا اور کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے ایک مدھم سی آواز آئی، سلمان، میں تمہارے گھر نہیں پہنچ پایا۔ میں نے گھبرا کر کہا، کیا مطلب؟ آگے سے آواز آئی، 3 سال پہلے وہ رات تمہیں یاد ہے نا جب اسی روڈ پر ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ میں نے آگے سے کہا، ہاں ہاں مجھے یاد ہے۔ اور اس نے کہا، میں ہی تھا وہ شخص جس نے اس عورت کو مارا تھا، اور پھر میں نے وہ گاڑی ٹھیک کر کے تمہارے اوپر بیچ دی، لیکن وہ عورت آج تک گئی نہیں، بلکہ اس کی جو روح تھی وہ اسی گاڑی کے ساتھ ہی رہ گئی۔ عامر کی یہ باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور میں نے کہا، عامر تم اب کہاں ہو؟ فون پر خاموشی چھا گئی، اور پھر ایک مدھم سی ہنسی، اور ساتھ میں ایک آواز آئی، میں تمہارے پیچھے ہوں سلمان۔ میں نے جھٹکے سے ریئر ویو شیشہ دیکھا تو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سفید کپڑوں میں وہ عورت بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی مردہ سی مسکراہٹ اور آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے گاڑی موڑنے کی کوشش کی، مگر میرے ہاتھ کانپنے لگے اور گاڑی درخت سے جا ٹکرائی۔ گاڑی کے ٹکراتے ہی میں اچانک ایک دم بے ہوش ہو گیا، اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ کو رات کو حادثہ ہوا تھا۔ خوش قسمتی سے آپ زندہ ہیں، مگر آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا۔ میں نے روحانی آواز میں کہا، میرے ساتھ ایک عورت تھی سفید کپڑوں میں۔ ڈاکٹر نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہا، صاحب آپ اکیلے تھے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ گاڑی کے اندر ایک خاتون کے خون کے نشانات ضرور ہمیں ملے ہیں۔ یہ بات سن کر میں خاموش رہا۔ بہرحال میں اسپتال سے نکلا اور اپنے گھر چلا گیا، اور اس حادثے کے کچھ دن بعد جب گاڑی پولیس نے واپس مجھے دی تو میں نے حوصلہ کر کے اس کے شیشے صاف کیے۔ سب شیشے صاف ہو گئے سوائے ایک جگہ کے۔ پچھلی کھڑکی کے اندر شیشے پر اب بھی ہلکا سا نشان تھا۔ میں نے جب غور اس نشان پر کیا تو اس نشان میں کچھ لکھا تھا۔ میں نے دوبارہ سے اس کے بہت قریب جا کر دیکھا تو وہاں پر لکھا تھا، واپس آؤ۔ میں نے اسے مٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ جیسے اس شیشے کے اندر ہی لکھا گیا تھا، وہ مٹ نہیں رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے آفس آنے جانے کے لیے ایک بائک خریدی، اور وہ گاڑی میں نے گھر پر ہی کھڑی کر دی۔ بہرحال دن کو کبھی اگر کچھ کام ہوتا تو گاڑی نکال لیتا، لیکن رات